عبرانی 4 باب اس کی 13 آیت میں اس طرح لکھا ہے، اور اس سے مخلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں، بلکہ جس سے ہم کو کام ہے اس کی نظروں میں سب چیزیں کھلی اور بے پردہ ہیں۔ خدا کے کلام کے مطابق خدا کی نظر میں ہر ایک چیز کھلی ہوئی ہے، اور مخلوقات کی کوئی چیز خدا سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا فیوچر خدا جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو دل کے خیالات ہیں، آپ کے ذہن کے جو خیالات ہیں، خدا ان سے واقف ہے۔ آپ کے گزرے ایام سے بھی خدا جانتا ہے، اور جس حالت سے آپ گزر رہے ہیں خدا اس سے بھی واقف ہے، اور جو آنے والا کل ہے خدا اس سے بھی واقف ہیں۔ اکثر ہم آنے والے وقت کے متعلق پریشان رہتے ہیں۔ ہم کسی حد تک اپنے آپ کو، اپنے کام کو یا اپنی زندگی کو مینج کر سکتے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا کہ میرا آنے والے کل میں کیا ہوگا۔ ہم منصوبہ بنا سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی کے متعلق بہت سارے پلانز بنا سکتے ہیں، لیکن ان دی اینڈ ہر ایک چیز جو ہے وہ خدا ان کے ہاتھ میں ہے۔ خدا ہمارا فیوچر دیکھتا ہے۔ شروع سے لے کر زبور 147 میں لکھا ہے کہ میری زندگی کے جتنے بھی ایام ہیں خدا تیری کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ نیا سال جو ہے اس کو اس طریقے سے شروع کریں کہ اپنی منصوبہ بندی ضرور کریں، لیکن ورید ہونا چھوڑ دیں۔ خدا آپ کے ساری چیزوں سے واقف ہے۔ خدا اس وقت بھی آپ کے ساتھ تھا جب آپ دکھ اور پریشانی میں تھے۔ خدا نے اپنے بیٹے کو صلیب پر دیکھا جب اس نے جان لی۔ خدا آپ کے دکھوں سے واقف ہے۔ خدا یسوع مسیح کو جب اس نے بیوہ کے آنسوؤں کو دیکھا تو کلام میں لکھا اس کو ترس آیا۔ یسوع مسیح لازر کی قبر کے اوپر روئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا، ہم کبھی کبھی سمجھتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ نہیں تھا یا خدا دیکھ نہیں رہا۔ خدا ہر طرح سے ہمیں دیکھتا ہے۔ خدا ہمارے آنے والا کل بھی دیکھتا ہے، اس وقت بھی خدا دیکھ رہا ہے، گزرے ایام کو بھی دیکھ رہا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ شاید اس کے جو دل کے خیالات ہیں خدا ان سے واقف نہیں ہے، تو اگر ہم ایسا سوچتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ مخلوقات کی کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، جس سے بھی ہم کو کام ہے اس کے نزدیک ہر چیز بے پردہ ہے۔ آپ کا دل، آپ کا ذہن، آپ کے خیالات، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کی مرضی سے اپنی زندگی کو گزاریں۔ خدا آپ کل کیا کریں گے خدا آپ جانتا ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں خدا ہمیں الاؤ کرتا ہے بری چیزیں کرنے کو، یا ایسے حالات میں خدا کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ خدا نے ہمیں فری ول، اپنی مرضی دی ہے۔ خدا جانتا تھا کہ باغ عدن میں کیا ہونے والا ہے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ انسان اپنی مرضی سے اس کی پرستش کرے۔ آنے والا کل، نیا سال مطلب فیوچر ہے۔ اب اپنی وڑی اور جو آنے والا وقت ہے اس سے پریشان ہونا چھوڑیں، صرف خداوند پر آپ اپنا بیسٹ کریں۔ اگر نیا سال یہی ہے، اگر اپنا بیسٹ کریں، باقی چیزیں خداوند پر چھوڑ دیں۔ حالات جیسے بھی ہوں خداوند پر چھوڑ دیں۔ خدا آپ کے ماضی سے، آپ کے حال سے، آپ کے مستقبل سے واقف ہے۔ میرا پیغام چھوٹا سا یہی ہے کہ آپ اپنا بیسٹ کریں، باقی چیزیں خداوند پر چھوڑ دیں۔ لیٹ گاڈ ٹو ہینڈل ایوری تھنگ۔ گاڈ بلیس یو آل۔ میں تمام جو گریس کمیونٹی لیڈرشپ ہے، سارے جو چرچز ہیں پاکستان میں، سارے خاندانوں کو میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے ایز اے پاسٹر ہوتے ہوئے آپ سب کو نئے سال کی خوشیاں مبارک ہوں۔ نیا سال جو ہے وہ آپ کے لیے بہت ساری نئی چیزیں لے کر آئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ آپ بھی اپنے ذہن کو رینیو کریں، نئے طریقے سے سوچیں، اپنی زندگی میں اور اپنے خاندان میں ترجیحات لے کر آئیں۔ جو چیزیں بری تھیں ان کو زندگی سے نکالیں، اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں سرنڈر کریں۔ گاڈ بلیس یو آل۔